بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا پوائنٹ کے ساتھ میں گلفام چودھری۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متعلق۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن وہ ثانیہ ہے جہاں پر 14 معصوم نہتے شہریوں کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور 100 سے زائد افراد کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا۔ اس ثانیہ کی وجوہات کیا تھی جو حکومت کی طرف سے کہا گیا، وہ کیا تھا اور وہ کس حد تک درست تھے، اور اصل وجہ کیا تھی، اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ سب سے پہلے جب پولیس فورس رات 1:30 بجے مرکزی سیکریٹریٹ منہاج القرآن پہنچی، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم یہ سیکیورٹی بیریئر ہٹانے آئے ہیں جو کہ یہاں پر غیر قانونی طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے انچارج سید الطاف شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ بیریئر ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق، جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دہشت گردی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا تھا اور انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ چونکہ انہوں نے یہ واحد شخص ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کھل کے بولے ہیں اور میدان میں اس وقت آئے ہیں جب ان کے خلاف کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، تو ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ تو یہ بیریئر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ لگے ہیں، جس پر ایس پی نے کہا کہ آپ ہمیں دکھائیں، وہ آرڈر دکھائیں۔ تو وہ ادارے میں گئے اور وہ سارے آرڈر لے کے آئے، وہ کاغذات دکھائے، سارے ڈاکومنٹس ان کے سامنے پیش کیے کہ سر یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہی ہم نے سیکیورٹی بیریئر لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا ارادہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور مشن لے کے آئے ہوئے تھے۔ ان کو جو ملنے والے احکامات تھے وہ اور نوعیت کے تھے۔ ان کو وزیر قانون رانا صلاح اللہ مسلسل فون پر کیا بتا رہے تھے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب مذاکرات چل رہے تھے، انہوں نے کاغذات دکھا دیے، اس دوران ایک پولیس والے نے ہوا میں گولیاں چلائیں اور کارکنوں کو ڈرانے کی کوشش کی، جس پر شدید نعرے بازی شروع ہوئی اور کہا گیا کہ اس طرح آ کر بیریئر ہٹانا بالکل غیر قانونی ہے اور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو پاؤں تلے روزنے کے برابر ہے اور توہین عدالت ہے، کیونکہ یہ بیریئر ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لگائے بلکہ یہ ہائی کورٹ کا حکم تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق یہ بیریئر لگے ہیں۔ لیکن پولیس والوں کو ہدایت کی دی گئی تھی کہ آپ نے ادارہ اوورٹیک کرنا ہے، وہاں پر نہتے شہریوں کا خون بہانا ہے، وہاں پر قتل و غارت کرنی ہے۔ اور اصل تکلیف کیا تھی؟ اصل تکلیف یہ تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جو اس نظام کے خلاف بولتے ہیں، جنہوں نے اس نظام کے خلاف ایک کمپین چلائی، اور سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام سے اس کمپین نے اتنا زور پکڑا اور مینار پاکستان کے سائے تلے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور ایک ویژن دیا، ایک نظریہ دیا، ایک آئیڈیالوجی دی اور بتایا کہ اس ملک کا نظام ہے کیا، اس ملک کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اس ملک کے آئین میں اس عوام کے حقوق کیا ہیں اور ان کے کون سے حقوق کس نے سلب کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے سارا تفصیل کے ساتھ بتایا۔ لیکن اس چیز کی نواز شریف صاحب اور باقی جو سیاسی قائدین ان کو بڑی تکلیف تھی، کیونکہ یہ نظام ہے جس کے تحت وہ لوٹ مار کر رہے تھے۔ ان کا اصل مقصد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس آواز کو دبانا تھا۔ ان کا اصل مقصد مصطفی انقلاب جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سرزمین پر لانا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا تھا۔ اس کو یعنی اس تحریک کو اٹھنے سے پہلے ہی انہوں نے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان کے سیکریٹریٹ اور گھر پر حملہ کیا جائے اور ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو یا بیٹوں کو یا وہاں پر کارکنوں کو یا فیملی ممبران کو شہید کر دیا جائے، تاکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس ساری کمپین کو چھوڑ کر، سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نعرے کو چھوڑ کر ڈر جائیں اور واپس پاکستان میں نہ آئیں۔ جب یہاں پر مزاحمت شروع ہو گئی تو پہلے مزاحمت کسی حد تک تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 9 بجے توقیر شاہ جو سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے، وہ کال کر کے شہباز شریف کو بتاتے ہیں کہ وہاں ماڈل ٹاؤن میں یہ سچویشن چل رہی ہے، وہ وزیر اعلیٰ جو کہتا ہے کہ میں ساری رات سوتا نہیں ہوں، میں 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پہ رہتا ہوں، ایسا کیا ہوا کہ اس رات وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی نیند آ گئی؟ ایسا کیا تھا کہ ان کا موبائل نمبر بھی بند ہو گیا، ان کو ساری رات کی لڑائی کی خبر ہی نہ ملی، اور زیادہ دوری پر بھی ان کا گھر موجود نہیں تھا، قریب ہی تھے، اسی ماڈل ٹاؤن میں وہ بھی رہتے ہیں۔ تو ان کو توقیر شاہ نے بتایا، اس وقت تک گولی نہیں چلی تھی جس وقت بتایا گیا وزیر اعلیٰ کو، اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ جو اس ملک میں قتل و غارت میں پیچھے نہیں ہے، فیصل آباد میں ان کے بے شمار سکینڈل ہیں، لیکن افسوس کہ عدلیہ ان کو آج تک نہیں پکڑ سکی۔ انہوں نے حکم جاری کیا اور پولیس والوں نے گولیاں چلائیں اور اسٹیٹ فائر کیا اور یہاں پر 14 معصوم نہتے شہریوں کو شہید کیا
اور یہاں پر جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس پر جو تھا وہ سب نے سیاست کی. جب ہمارے مدعی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مدعی جو تھے وہ تھانے میں پہنچے ایف آئی آر کروانے کے لیے تو وہاں پر الٹا مدعیوں پہ ایف آئی آر کر دی گئی. جو ایف آئی آر کروانے گئے تھے، جن کے لوگ شہید ہوئے تھے، جن کے لوگ وہاں پر قتل ہوئے تھے، الٹا جن کے زخمی ہوئے تھے ان پر ہی ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور ان کو ہی ملزم ٹھہرا دیا گیا. یہ اس ملک کا نظام، یہ اس ملک کا قانون، یہ اس ملک کا تھانہ کلچر، جس میں مقتول کو قاتل قرار دے دیا جاتا ہے اور قاتل دندناتے پھرتے ہیں. اس کے بعد جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کمیشن بنتا ہے اور یک طرفہ کمیشن بنتا ہے. اس پر پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا. جسٹس باقر نجفی نے ساری تحقیقات مکمل کی اور انہوں نے رپورٹ میں لکھا، شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ میں میری طرف انگلی کا اشارہ ہو جائے تو میں ریزائن کر دوں گا. تو جسٹس نجفی صاحب نے انگلی کا اشارہ تو دور کی بات، پورا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ اس ثانیہ کا ڈائریکٹ ذمہ دار وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہے. لیکن قاتل دندناتے پھرے، کسی نے ان سے نہیں پوچھا، الٹا ایف آئی آر بھی مدعیوں پہ کاٹ دی گئی. اب اس حوالے سے اس کمیشن کے بعد کون سا کمیشن بنا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.